اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضامندی کی طلب کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تم کو نقصان پہنچائیں گے اور چاہیں گے کہ تم بھی کسی طرح منکر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم الگ ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بیزاری ظاہر ہو گئی، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا اور میں آپ کے لیے اللہ کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب، ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا اور ہم تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو منکروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمارے رب ہم کو بخش دے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان کے اندر اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو، اور جو شخص روگردانی کرے گا تو اللہ کریم بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم نے دشمنی کی، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ بس ان لوگوں سے تم کو منع کرتا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالے اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بس اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو منکروں کی طرف نہ لٹاؤ۔ نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور منکر شوہروں نے جو کچھ خرچ کیا وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کو مہر ادا کر دو۔ اور تم منکر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اس کو مانگ لو، اور جو کچھ منکروں نے خرچ کیا وہ بھی تم سے مانگ لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ منکروں کی طرف رہ جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں گئی ہیں ان کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور وہ چوری نہ کریں گی، اور وہ بدکاری نہ کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، اور وہ کسی معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو، بے شک اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے نا امید ہو گئے ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے منکر نا امید ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔